بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہو گئی، اب لڑکی کے پیدا ہونے کی وجہ سے بیوی سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کے سامنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ مرد ہے، اس کو کم از کم اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ خدا کے بندے، اس عورت کے اختیار میں تو نہ لڑکا جننا ہے نہ لڑکی جننی ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تیرے ہی اختیار میں ہے، تو بھی تو اپنے اختیار سے نہ لڑکا پیدا کر سکتا ہے نہ لڑکی، یہ تو سب اللہ کی مرضی سے، اللہ کی منشا سے، اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہوتا ہے کہ اگر اس رب نے لڑکا پیدا کرنا چاہا تو لڑکا پیدا ہو گیا، لڑکی پیدا کرنی چاہی تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو اب اس میں بیوی سے ناراض ہونا اور اس سے بولنا چھوڑ دینا اور اس کے سامنے غصے کا اظہار کرنا، یہ تو عورت پر ظاہر ہے سراسر ظلم اور زیادتی والی بات ہے۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے بھی چھپے پھرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ پوچھنے لگ جائیں کہ بھئی تمہارے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور ان کو یہ بتانا پڑ جائے کہ لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور اتنا بھی نہیں بلکہ اس سے آگے ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں مسلسل 2 لڑکیاں پیدا ہو گئی تو اب بیوی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اب کی مرتبہ تیسری لڑکی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، آزاد کر دوں گا، رکھوں گا نہیں۔ یعنی لڑکی کی پیدائش پر بیوی کو طلاق کی دھمکی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے اس میں بیوی کا قصور کیا ہے؟ اب یہ سراسر عورت پر ظلم اور زیادتی کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام پر اعتراض کرنے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اللہ نے جو لڑکا پیدا کرنا اور لڑکی پیدا کرنا، یہ جو کام اپنے ذمے لگایا ہے، آپ اللہ کے اس کام سے خوش نہیں ہیں، اور اس طرح سے اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار کرنا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کریم نے تو اس عمل کو کافروں کا عمل بتلایا ہے کہ کافر ایسا کرتے ہیں۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے عرب کا اندر یہ دستور تھا، یہ معمول تھا کہ اگر ان کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہو جاتی تھی تو وہ لوگ لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے معیوب سمجھتے تھے، اس میں اپنی ذلت سمجھتے تھے، اپنی رسوائی سمجھتے تھے، اور اگر لڑکا پیدا ہو جاتا تو اس میں اپنی عزت سمجھتے تھے، اس میں فخر جتاتے تھے کہ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اور ان کے یہاں یہ تھا کہ جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہوتی تھی، بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا، تو چند روز پہلے اس بچے کا باپ اپنی گھر کو ہی چھوڑ کر باہر چلا جاتا تھا، لوگوں سے چھپ جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گھر پر رہوں، لوگوں کے سامنے رہوں، اور گھر میں لڑکی کی پیدائش ہو جائے تو اس کی وجہ سے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے، رسوا ہونا پڑے، لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو وہ ہے کہ جس کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے، یہ تو منحوس آدمی ہے، معیوب آدمی ہے، اس لیے وہ اپنے گھر کو ہی چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ پھر جب اسے خبر دی جاتی کہ بھئی آپ کے یہاں لڑکی نہیں لڑکا پیدا ہوا ہے، اب وہ آدمی فخر کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ لوگوں کے سامنے مجمع میں آتا اور کہتا کہ بھئی دیکھو میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا یہ نام رکھ دیا ہے۔ لیکن جب لڑکا پیدا ہوتا اور لڑکی پیدا ہوتی تو اب ان کے پاس 2 آپشن رہتے تھے، یا تو لڑکی کو زندہ رکھیں اور زندہ رکھنے کے ساتھ ان کو ذلت محسوس کرنی پڑتی تھی، ذلت اٹھانی پڑتی تھی لوگوں کے سامنے، یا پھر وہ لڑکی کو مار دیا کرتے تھے کہ مار کر اس کا قصہ ہی ختم کرو کہ جو ہمیں زندگی بھر ذلت نہ اٹھانی پڑے۔
اب وہ لوگ یا تو اس بچی کو پہلے خود مار دیا کرتے تھے، پھر اس کو زمین میں دفن کر دیتے، یا پھر اس کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے کہ بھائی اب ہم نے اس بچی کو زمین کے اندر دفن کر دیا، داب دیا، معاملہ ختم ہو گیا، اب ہمیں لوگوں کے سامنے کوئی جو ہے ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ بہت برا عمل کرتے ہیں، یہ بہت برا سلوک کرتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، یعنی ان کے عمل کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ کس طرح کے عمل کرتے تھے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی، یعنی جب ان میں سے کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو سارا دن اس آدمی کا چہرہ بے رونق رہتا تھا، یعنی جس باپ کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو سارے دن اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جایا کرتی تھی، اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا تھا کہ بچی پیدا ہو گئی، اب کیا کروں، اب مجھے ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اور فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی، کہ جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی عار سے اب وہ لوگوں سے چھپا چھپا پھرا کہ کہیں مجھے لوگوں کے سامنے جانے سے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ یا تو اس بچی کو یہ زندہ رکھے اور ذلت اٹھاتا رہے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین کے اندر دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان کھول کر سن لو، تم یہ جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہو بچیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، کان کھول کر سن لو یہ بات، یہ تم بہت برا فیصلہ کر رہے ہو۔ یہ اللہ نے ان کو دھمکی دی، یہ سخت تنبیہ اللہ نے ان کو پر فرمائی کہ یاد رکھنا تمہارا یہ فیصلہ بہت برا فیصلہ ہے۔